میں اپنے اکثر دوستوں کو کہہ کے مجبور کر کے میں نے یہ کہا کہ یہ جو ہم نے گلی کی نکڑ کے اوپر ایک دکان رکھی ہوتی ہے اور وہاں پہ ہمارا کھاتا کھلا ہوتا ہے، اس کو بند کرتے ہیں، اس کو امیڈیٹلی بند کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں جی اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میں کہتا نہیں، آپ نے اس کو بند کروا دینا۔ جس دن آپ اس کو بند کروا دیں گے، آپ کے اعصاب مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک روشنی کی ایبلٹی پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو ہم ہر روز دکاندار کے پاس جا کے کہتے ہیں یار 2 سگریٹ تو دینا، یار 1 کلو چینی دے دے اور میرا حساب لکھ لے، یہ جو حساب لکھا جاتا ہے اس کا آپ کے اوپر، آپ کے حساب پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے، اور الٹیمیٹلی آخر میں آ کے آپ کو محلہ چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، اور پھر آپ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایکسپینس کرتے چلے جا رہے ہیں اور انکم تو آپ کے پاس اتنی ہے نہیں، تو الٹیمیٹلی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہی ہوگا جو عموماً ہوتا ہے۔ اور پاکستان اس میں ایک ورس مثال ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم من حیث القوم بے انتہا ایکسپینس کر رہے ہیں، اور جبکہ ہماری انکم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم $80 بلین کی امپورٹس کرتے ہیں ہر سال، امپورٹس، اور جبکہ ہم $20 بلین کا سامان بیچتے ہیں۔ $60 بلین کا ڈیفیسٹ ہے ہمارا، اور اس میں سے کوئی 10 15 20 بلین ڈالر باہر سے جو ریمیٹنس ہے، جو پاکستانی ہے باہر سے اوورسیز پاکستانی وہ بھجوا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود $30 بلین کا یا $20 بلین کا ہمارا خسارہ پھر بھی بچتا ہے۔ لہٰذا ہر بار ہم قرضہ لے کے گزارا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کر رہے ہیں، پورا ملک یہی کر رہا ہے اور اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ تو آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر صورت جہاں سے آپ ادھار لینے بند کر دیں۔ آج سے آپ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے گا میں ادھار نہیں لوں گا۔ میں نے اکثر لوگوں کو ایک ٹریننگ دی ہے جو میں خود بھی کرتا تھا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ میں نہ کسی سے کچھ لیتا ہوں، نہ میں کسی کو دیتا ہوں۔ میں نہ کسی سے ادھار لیتا ہوں، نہ کسی کو ادھار دیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے ادھار مانگے بھی تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ نے مانگا ہے مجھ سے 200 روپیہ، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا، میری طرف سے یہ 50 روپے قبول کریں اور یہ پیسے آپ نے مجھے واپس نہیں کرنا۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ جب آدمی کو شروع میں ہی آپ پیسے دے کے اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے واپس نہیں کرنا ہے، تو ایک تو شکر گزار ہوتا ہے آپ کا کہ یار واہ بہت آپ کی مہربانی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے نا میں نے اس کو پیسے دے دیا وہ مجھے واپس دے گا، تو اس سے آپ کا تعلق خراب ہو جاتا ہے، ظاہر ہے تو آپ کے تعلقات بھی بچ جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو پوری رقم آپ دے دیتے ہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں، وہ جو 50 روپے آپ نے دیے وہ بھی آپ کے چلے گئے، اور اگر آپ نے 200 روپے دے دیے تو وہ بھی چلے جانا ہے، تو اور الٹا آپ کا ریلیشن بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو میں خود یہ کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے مدد مانگے آپ کو مدد کرنی چاہیے، لیکن مدد صرف اتنی کرنی چاہیے جتنی آپ اپنی پسلی، آپ کی پسلی برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جب مدد کریں تو مدد کریں اللہ کے نام پہ کریں، اس ریلیشن کے نام پہ کریں، اس سے توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو واپس کرے گا، ریٹرن کرے گا۔ یہ جو ریٹرن کرنے کی خواہش ہوتی ہے، یہ توقع ہوتی ہے، یہ آپ کے ریلیشن کو خراب کر دیتی ہے۔ تو آپ نے اس چکر میں نہیں پڑنا، آپ فوری طور پہ پیسہ دیں اور اس کے بعد آپ اپنی جان چھڑائیں۔ تو وہ ادھار جو ہے وہ لینا بند کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ جنت میں آ گئے۔ یہ جو ادھار ہے یہ آپ کو آہستہ 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 کھاتا جاتا ہے، اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ آپ بالآخر ایک دن فلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں کہ یہ بیلنس ایکسپینس کا اور انکم کا ہم نے کریٹ کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے 2 پورشن ہیں۔ ایک پورشن ہے جس کو کہتے ہیں انکم، آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو پھر خرچ ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا؟ اگر آپ کے پاس پیسہ آ ہی نہیں رہا تو آپ خرچ کیسے کریں گے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اب اگر آپ کے پاس انکم ہے تو آپ اس کو ایکسپینس کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یہ بیلنس اسی طرح کریٹ ہوگا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم انکم سے پہلے ایکسپینس کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ بھی ہے بیلنس بٹوین ایکسپینس اینڈ انکم، جبکہ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیلنس بٹوین انکم اینڈ ایکسپینس، کہ جتنا آپ کما رہے ہیں اسی کے مطابق آپ نے خرچ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ خرچ پہلے کر رہے ہیں اور انکم آپ کی بعد میں آ رہی ہے تو پھر پرابلم ہوتا ہے۔ آپ کو کسی بھی سرکاری محکمے میں اگر آپ کام کرتے ہیں یا پرائیویٹ کر رہے ہیں تو آپ کو 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، ایسے ہی نا؟ لیکن یہ تنخواہ ملتی ہے آپ کو پورے 1 مہینے کے بعد، ایسے ہی 1 مہینہ ہم کام کرتے ہیں اور اس کے بعد تنخواہ ملتی ہے۔ اور یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیتا ہے کہ جس طرح ہم محنت کری جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی انکم مہینے بعد ملنی ہے، بالکل اسی طرح ہمیں ایکسپینس کرنا چاہیے، ایکسپینس کرتے جائیں
اور ادائیگی ہم نے مہینے کے بعد کرنی. نہیں, آپ اس کو الٹ کر دیں. آپ یہ کہیں کہ نہیں, انکم پہلے آئے گی, ایکسپینس بعد میں آئے گا. انکم پہلے آئے گی, ایکسپینس ہمیشہ بعد میں ہوگا. جیسے ٹائم مینجمنٹ کے ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, لوگ مجھ سے ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی ٹائم مینجمنٹ بڑی سمپل ہے کہ یہ جو اسلامی طریقہ ہے نا, یا پھر یہ جو قدرت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس کے مطابق رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. آپ کی گھڑی جو ہے اس کو دیکھیں تو آپ کی تاریخ کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ سوال ہے آپ سے. ظاہر رات کو 12 بجے سٹارٹ ہوتی ہے, یعنی آپ کی جو آج کی تاریخ ہے وہ کب سٹارٹ ہوئی؟ رات کو 12 بجے. اور رات کے 12 بجے کیا چیز ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے, نائٹ ہوتی ہے. لہذا آپ کا جو دن ہے وہ رات کے وقت سٹارٹ ہوتا ہے, جبکہ اسلامی مہینوں میں جو دن ہے وہ شام کے وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب چاند نکلتا ہے. اسے ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں کہ یعنی جب چاند نکلا شام کے وقت, مغرب کے وقت, تو اس وقت دن سٹارٹ ہو گیا اگلا آپ کا. اور جبکہ یہ جو ہمارا شمسی کیلنڈر ہے, سورج کا کیلنڈر ہے, وہ رات 12 بجے سٹارٹ ہوتا ہے, یعنی سورج نکلنے کے 6-7 گھنٹے پہلے دن سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. لہٰذا اگر آپ آج کے دن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آج کی رات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر آپ کی رات بیلنس ہوگی تو آپ کا دن بیلنس ہو جائے گا. تو ٹائم مینجمنٹ میں, ڈسپلن میں لوگوں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو کام آپ نے دن کو کرنا ہے اس کی لسٹ آپ رات کے وقت بنا لیں, کیونکہ آپ کا جو دن ہے وہ رات کے وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے یا وہ شام کے وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. لہٰذا جو بھی آپ نے کام کرنا ہو سٹارٹ شام سے کریں قمری کیلنڈر کے مطابق, یا اگر شمسی پہ بھی ہے تو رات 12 بجے, یعنی آپ کی جو اگلے دن کی فہرست ہے وہ ایک رات پہلے تیار ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو رات آپ نے بھرپور نیند نہ لی ہو تو آپ کا دن ضائع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے رات کے وقت سونے سے پہلے اگلے دن کی پلاننگ نہ کی ہو تو آپ کا دن ضائع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, بالکل سیم اسی طرح آپ کے پاس جو انکم ہے اسے آپ نے اس کے بعد خرچ کرنا ہے, اس سے پہلے خرچ نہیں کرنا. جبکہ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم اپنی انکم سے پہلے ایکسپینس کر جاتے ہیں, اور اس وجہ سے پرابلم آ رہا ہے, اس وجہ سے مسئلے بن رہے ہیں سارے. جی السلام علیکم. آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا, یہ جو کلپ ہے ہمارا ایک کورس تھا منی مینجمنٹ کا, اس کورس کا حصہ ہے, وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہیں ہم سے, نمبر آپ کی سکرین پہ آ گئے ہیں, یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کریں. میرا خیال ہے اگر یہ پورا کورس آپ حاصل کر لیں گے تو منی مینجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا. آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں.